عمران خان کو میں جو کچھ بھی کہتا ہوں نا، ان کی تقریروں کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائے گا. میں ان کو جھوٹا کہتا ہوں، ان کی ایک تقریر اٹھائیں دوسری اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ انہیں لالچی بھی کہتے ہیں، فراڈیا بھی کہتے ہیں، فسادی بھی کہتے ہیں. وہ لالچی اس لیے ہیں کہ پہلے وہ کھرب پتی عورت سے شادی کر لی. بھائی ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہے نا جب شادی کرتے ہیں تو وہ دھیان سے کرتے ہیں، یار چلو اپنے طبقے میں کر لیں. اس طرح کرتے ہیں تو مسائل بھی ہوتے ہیں، مسائل ہوئے بھی ان کو. پھر بعد میں پھر انہوں نے کوئی پیسہ ویسا چھوڑا تو ہے ہی نہیں. توشہ خانہ میں بھی گئے، یہ کہتے تھے ایک قانون ہونا چاہیے امیروں کا غریبوں کا، لیکن توشہ خانہ میں انہوں نے ہاتھ فوراً صاف کر دیے. بھائی آپ جا کے قانون بدلیں کہ کوئی وزیر اعظم آئندہ نہیں لے گا اس سے کچھ. انہوں نے کہا نہیں قانون بنا ہوا ہے، امیروں کے لیے بنا ہوا ہے، میں بھی ہاتھ دھو لوں. تو لالچی بھی ہیں یار. آپ سوچو 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، پھر مدینہ کی ریاست، یہ سارے فراڈ نہیں تو اور کیا تھے. کہتے تھے اسد عمر ہے، میرے پاس ٹیمیں ہیں، آپ دیکھنا ہوگا کیا 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. اور ہوا گیا کہ 9 مہینے کے بعد انہوں نے اسد عمر کو نکال دیا جو ان کے افلاطون تھے اکانومی کے. اور اس کے بعد IMF سے بار بار لوگ آئے اور انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنایا. تو مجھے بتائیں کہ فراڈ اور کیا ہوتا ہے. سر آپ نے بات شادی سے سٹارٹ کی. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی پرسنل سی چیز ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. آپ مطلب اس پہ اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ غریبوں کے بچوں کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں اور باہر نکلیں، اور یار آپ تو بڑے بزدل ہیں، آپ بڑے سست ہیں، آپ نکلتے نہیں ہیں. اپنے بچے جو ہیں وہ ایک کھرب پتی عورت کے پاس ہیں اور وہ خود بھی کھرب پتی ہیں بچے. وہ یا تو ان کا کہنا نہیں مانتے اور یا تو کہہ دینا کہ میرا کہنا نہیں مانتے. وہ زمان پاک ملنے ہیں پروٹوکول میں. وہ پتہ کب آئے؟ 4 سال بعد آئے. وہ تو لبرل بچے ہیں نا، ان کی آپ زندگی دیکھیں، ان کی والدہ بھی لبرل ہیں، خود بھی لبرل ہیں. تو سر ادھر باقی سیاستدانوں کے بھی بچے کوئی انگلینڈ میں ہیں، کوئی لندن میں ہیں، کوئی کہیں پر ہیں، کوئی کہیں پہ ہیں. تو اگر وہ بھی کریں گے نا یاسر، اگر وہ بھی یہ کام کریں گے کہ وہ غریبوں کے بچوں کو کہیں گے آؤ جی ہمارے ساتھ فساد کرو، نفرت تقسیم کی سیاست کرو، انتشار پھیلاؤ ملک میں ان کو بھی کہوں گا. سر یوں ہوتا ہے، دیکھیں حسن اور حسین نواز صاحب وہاں ہیں، یہاں پر جلسے جلوس جب ہوتے ہیں یہ دوسری پارٹیوں کے بھی، تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کو ان پر بھی تنقید کرنی چاہیے. بالکل میں کروں گا اگر وہ فساد اور انتشار کی سیاست کریں گے. عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ ان پہ حملہ اسی آدمی نے کیا ہے، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان ان کو عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی. دیکھیں ایک آدمی کو گولی لگی ہے اور وہ وہاں سے بجائے کہ اسی وقت اسپتال جائے، یار گولی ایک لگی ہوئی، ان کو 4 کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، وہ فوراً اسپتال جائے گا یا وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے پتہ بھی نہیں راستے میں بلاک ہو جائے ٹریفک، وہ شوکت خانہ میں آئے گا 2.5-3 گھنٹے کی دوبارہ سفر کر کے. یہ سب جھوٹ ہے. جس کو خون نکل رہے ہو نا اس کو وہ لوگ پتہ بھی نہیں کہ وین پہ لگی ہے، آرٹری پہ لگی ہے، کیا کس پہ لگی ہے، وہ آ سکتا ہے کبھی. یہ سب جھوٹ ہے. کچھ زخم بھی دکھائے ہیں اس کے بعد، تو بعد میں دکھائے ہیں نا. زخم تو ہوئے ہیں، فریگمنٹس تو لگی ہیں ان کو. یو مین ٹو سے وہ بلٹس کے نہیں ہیں، بلٹ کے پارٹس لگے ہیں اور یا پھر کسی لکڑی کے پارٹس لگے ہیں. بتا نہیں نہ رہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا ایک ایک داغ ان کی قمیض کا دکھا دیتے ہیں یہ جو ان کے سپورٹر ہیں، تو ان کی گولی کیوں نہیں دکھا رہے؟ پھر آخری بات یہ اس لیے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ وہ جو بندہ مرا ہے نا، وہ جو لڑکا تھا، وہ جو بیچارہ موزم، وہ ان کے گارڈ کی گولی سے مرا. ایک ہی آدمی تھا جس نے یہ سوچا کہ ہر وقت مذہب کر رہے ہیں، ہر وقت مذہب کی بات کریں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور خود یہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کا اپنا دماغ تھا. وہ غریب آدمی اس طرح ہی سوچتا ہے، بے روزگار بھی تھا. اس نے کہا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور گانے چلا رہے ہیں. وہ اس دن آیا اس نے ٹھا گولیاں مار دی. اس بندے نے صرف ماری ہے. یہ کہتے ہیں 3-4 حملہ آور تھے. اپنے ایک ٹویٹ میں آپ کہتے ہیں عمران خان کا دماغی علاج ہونا بہت ضروری ہے. ایسے ہی باتیں کرنے والے شخص کو ذہنی بیمار کہتے ہیں. اوپر خدا ہے پر سب کے لیے ہے، ایمان بھی سب کا ہوتا ہے. اگر عمران کی منطق مان لی جائے تو پھر اسے بے عزت کر کے بھی خدا نے نکالا تھا اور اب بھی وہی اسے مسلسل ذلت دے رہا ہے. خدا کو سیاست میں مت ڈالو. سب سے پہلے آپ نے اس کو ذہنی بیمار کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اوپر خدا ہے اور میرے اندر ساتھ ایمان بہت ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں ہی جیتوں گا. یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ گندی سیاست ہے ساری سب کی، پیسے بنانے کی، لوگوں کو ساتھ ملا کے. تو سر اگر کوئی حکمران مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس جیسی مثالی ریاست پوری دنیا میں قرۂ ارض پر نہیں ہے، تو بنانے دیں اس کو، اب سپورٹ کریں اس کے نظریے کو. عمران خان کی مدینہ کی ریاست کے مطابق دھرنے میں ان کے فیملیز ناچتی ہیں. کیا جماعت اسلامی کے مدینہ کی ریاست کے دھرنے جو وہ کریں گے تو ان کو ناچے گا؟ دیکھو نا اتنے بڑے فرق ہیں ان دونوں کی سیاست میں، کیونکہ اس ملک میں سادہ لوگ عوام ہیں، ان کو مذہب کا تڑکا لگاتے ہیں نا تو ساتھ آ جاتے ہیں.